کسی بھی افغان شہری کو قادیانی تبلیغ کرنے کا ان کا پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ قادیانی اس افغان کو بتاتے ہیں کہ افغان بادشاہ امیر حبیب اللہ خان نے مرزا قادیانی کے ایک پیروکار جس کو وہ صحابی کہتے ہیں صاحبزادہ عبداللطیف کو جب سنسار کیا تھا تو مرزا غلام قادیانی نے رنج میں مبتلا ہو کر سرزمین افغانستان میں خون ریزی کا ایک طویل سلسلہ شروع ہونے کی بد دعا کی تھی جس کو مرزا قادیانی کی پیش گوئی کہا جاتا ہے، اور یہ کہ مرزا نے عبداللطیف کے قتل پہ افغانستان میں حیضہ قحط وغیرہ کی بد دعا کی تھی جو فوری اس کے قتل کے بعد پوری ہوئی، اور ہزاروں کابلی لوگ جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو کے فوت ہو گئے، اور پھر کابلیوں کو احساس بھی ہو گیا، یہ قادیانی کہتے ہیں، پھر کابلیوں کو احساس ہو گیا کہ ان سے ایک بہت بڑا جرم سرزد ہوا ہے کہ وہ صاحبزادہ عبداللطیف کو انہوں نے ناحق قتل کر دیا ہے، اور اللہ اس عمل سے ہم سے قابلیوں سے ناراض ہو گیا، اس لیے وہاں پر حیضہ وغیرہ کی بیماری آ گئی ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ قابلیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ عبداللطیف کے قتل پر اللہ ان سے خفا ہو گیا، پھر تو سارے قابل کو مرزا قادیانی کا مذہب اختیار کر لینا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا، لہذا دلیل ہے کہ یہ قادیانی مزید ایک جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر قادیانی کہتے ہیں ہر افغان کو دیکھ لیں کہ صاحبزادہ عبداللطیف کے قتل کے بعد افغانستان میں خون ریزی کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، امیر حبیب اللہ کا قتل ہوا، داخلی جنگیں، بچہ سکاوا کی ظلمت، قبائلی جنگیں، پانشیر میں بغاوت، اور پھر خونی سور انقلاب، روسی فوج سے جنگیں، خلقی پرچمی کشیدگی، مجاہدین کی آپس میں خون ریزی، کابل کا تباہ ہونا، طالبان، داعش، القاعدہ، امریکی افواج وغیرہ، اور افغانستان میں ہونے والی طویل قتل و غارت کو یہ کم بخت مرزائی اپنے مرزا کی بد دعا یا پیش گوئی بیان کرتے ہیں کہ بقول قادیانیوں کے اگر مرزا نبی نہ ہوتا تو ایسی پیش گوئی کیسے کر سکتا تھا؟ مرزا کو اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی وہ وہی بیان کر دیتا تھا، لہذا مرزا معاذ اللہ ایک نبی تھا، اس نبی کے جو ہے وہ بیعت تم بھی کر لو۔ اس طرح سے ایک غریب الوطن افغان جس کی مالی حالت بھی اچھی نہیں ہوتی اور پھر کچھ باہر یورپ امریکہ بیچنے کا بھی یہ لالچ دیتے ہیں، اور پھر اس بیچارے سیدھے سادے افغان کو اسلامی معلومات بھی زیادہ نہیں ہوتی تو وہ قادیانیوں کی باتوں میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، اور یوں بھی یہ بھی سچ ہے کہ قادیانی مالی مدد تو کرتے ہیں، لہذا قادیانی کام بہت آسان ہو جاتا ہے، اور یہ ایک سلسلہ جاری ہے قادیانی بنانے کا غریب افغانوں کو، اور اس کے اندر پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ انوالو ہے کہ جب 1980s میں افغان مہاجرین یہاں آئے تھے تو ان کی کھلی تبلیغ قادیانی کیا کرتے تھے ان کے کیمپوں میں جا کے، جس کا میں نے ماضی میں بھی ثبوت دیا ہوا ہے، یہاں پر پھر میں بتا دوں گا کہ کس طریقے سے پاکستان کی جو پاکستانی فوج جو تھی اس کے جو ہمیشہ سے آفیسر رینک ہیں وہ تو قادیانی رہتے ہیں، ہاں البتہ چھوٹے رینک کے وہ بیچارے مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ جب سور انقلاب ہوا تو یہ ایک گولڈن موقع تھا پاکستان کی آئی ایس آئی جو قادیانی ہے، پاکستان کے جرنیل کون تھے اس زمانے میں؟ سارے قادیانی تھے، ضیاء اللہ قادیانی تھا، یہ کیا نام ہے نصیر اللہ بابر قادیانی تھا، یہ فضل حق قادیانی تھا، اور اسحاق خان قادیانی تھا، یہ سارے پشتون نسل تھے لیکن زیادہ تر قادیانی تھے، حمید گل، یہ تمام کے تمام اس ہی قادیانی نیٹ ورک کا حصہ تھے جس نیٹ ورک نے افغانستان کے اندر جو ہے اس کا کوئی پیسفل حل ڈھونڈنے کی بجائے وہاں
ایک زبردست قسم کی کشیدگی اور خانہ جنگی کو مطلب پروموٹ کیا، اور اس میں ظاہر ہے بہت ساری اور قوتیں بھی ہیں، افغانستان کے اندر کے لوگ بھی ہیں، تو اس طریقے سے انہوں نے وہاں ایک سول وار کو جاری رکھا، وہاں خون ریزی ہوئی، اور اس کے پیچھے یہی تھا کہ قادیانی کل کو کہہ سکے ہاں جی دیکھا مرزا نے کہا تھا کہ یہ وہاں جنگ رہے گی، وہاں خون بہتا جائے گا، ابھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ بہرحال اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ افغانستان کی طویل جنگ ایک ڈیزائن ہے، مگر بدقسمتی سے افغان سیاستدان یا عوام اس سچائی سے بے خبر ہیں کہ اصل ماجرا یہی ہے کہ مرزا کو بحیثیت ایک نبی تسلیم کروایا جائے۔ یاد رہے کہ کمیونسٹ ہوں یا امپیریلسٹ قوتیں، ان دونوں کو سیکرٹ سوسائٹیز ہی دنیا میں ون ورلڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے میدان میں لائی تھیں، اور چونکہ قادیانی کلٹ بھی دجالی سیکرٹ سوسائٹیز کا ایک سیٹلائٹ ہے، تو سیکرٹ سوسائٹی کا سب سے بڑا چیلنج اسلامی دنیا ہے، لہذا اسلام کے چیلنج کو نیوٹرل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بوگس خلافت کا لگانا ایک منصوبے کا حصہ ہے۔ کشمیر ہو، بلوچستان ہو، افغانستان یا کسی بھی اسلامی خطے سرزمین پہ مرزائیوں کی خلافت قائم کرنا، یہی دجال کا ایک منصوبہ ہے جس پہ بہت عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ نادر شاہ کے وقت سے، نادر شاہ جو افغانستان کا بادشاہ بنا تھا، نادر شاہ کے وقت سے لے کر موجودہ دور تک قادیانی خفیہ طور پر افغانستان میں منظم ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی محض اتفاق نہیں کہ جیسے ہی سردار داؤد ڈیورنڈ لائن قبول کرنے والا اور پاکستان سے دوستی کی طرف جا رہا تھا، افغانستان کے ربوہ یعنی خوست پختیا سے تعلق رکھنے والے فوجیوں نے بغاوت کر سردار داؤد کو بما خاندان قتل کر ڈالا۔ شک نہیں کہ قادیانی ہرگز پاکستان افغانستان دوستی کے پہلے دن سے ہی حق میں نہیں تھے، اور پختون بلوچ قوم پرستوں کے رینکس میں خدا کی قسم ہے بہت سارے قادیانی پائے جاتے ہیں۔ باقی سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ہم بچپن میں ہی اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ ایک بدنام زمانہ شخص جو ڈاکو چور وغیرہ تھا، وہ ایک دن افغانستان کا بادشاہ بن بیٹھا، جبکہ وہ ایک انتہائی غریب شخص کا بیٹا تھا جو اپنی گزر اوقات لوگوں کے گھروں میں پانی دینے کے ایک چھوٹے کام کے کیا کرتا تھا، یعنی پیشے کا سکا تھا۔ اس ہی وجہ سے اس کے ڈاکو بدماش چور بیٹے کو بچہ سکا کا نام دیا گیا۔ اس نام میں حقارت اور نفرت کا رنگ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ سکا کا پیشہ انسانیت کی خدمت ہے، اور یوں بھی ہمارے دین اسلام میں حلال کی کمائی کی ہدایت ہے۔ کسی چھوٹے کام کو حقارت سے دیکھنا یہ مسلمان کا تو شیوہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ بچہ سکا کے لیے آج 90 سال ہونے کو ہیں، یہ نفرت اس کے نام کے ساتھ کبھی نہیں گئی۔ اس کو چور، ڈاکو، معلوم نہیں کیا کیا راہزن یہ وہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ بہرحال بچہ سکا کا اصل نام حبیب اللہ کلکانی تھا، جو چند ماہ کے لیے افغانستان کا بادشاہ بنا تھا، مگر کیا وجہ تھی کہ پنجاب، جس سے حبیب اللہ کلکانی کا دور کا واسطہ نہیں تھا، مگر یہاں کے عوام کیوں اس سے نفرت کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، اور حبیب اللہ کے حریف نادر خان کو ایک بہادر انسان، اسلام کا مجاہد، ڈاکو کے قبضے سے افغانستان کو آزاد کروانے والا ایک عظیم سپہ سالار کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حبیب اللہ کلکانی اور نادر خان
1930 کے کردار ہیں، یعنی کوئی 90 سال قبل کے، تو اس زمانے میں لوگوں کی معلومات کے ذرائع سینہ بسینہ یا چاند مجلہ و اخبارات ہی ہوتے تھے۔ متحدہ ہندوستان میں اردو انگریزی کے اخبارات اور رسالے، جن میں سول ملٹری گیزٹ، پیسہ اخبار اور مسلم آؤٹ لک، مشرق جو امرتسر سے نکلتا تھا، روزنامہ کیری اور ریاست، سراج الاخبار، سیالکوٹ گزٹ، انقلاب، ان تمام اخبارات میں انگریزی حکومت اور قادیانی پیسے کا اثر تھا، اور خبروں کا ذریعہ فقط یہ اخبارات تھے جو انگریزوں اور قادیانیوں کے پیسے سے چلتے تھے اور انہی کے آئیڈیاز کو پرموٹ کرتے تھے۔ تو یہ قادیانی ذرائع ابلاغ کا ہی سارا پلان تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کے دلوں میں بچہ سکہ کے خلاف نفرت پیدا کی جائے، کہ بچہ سکہ بنیادی طور پر ایک انقلاب لانے والا تھا، اور اس نے ایک نظام کو ختم کیا، اور اس کے بعد اپنے کم تر وسائل سے جو کچھ بن پایا اس نے ایک کوشش ضرور کی۔ تو 5-6 مہینے کا تو کوئی وقت بھی نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگیں بھی کرتا رہا۔ بچہ سکہ کی ریپوٹیشن کو منفی رنگ میں پیش کرنے میں سب سے اہم کردار قادیانی جماعت کا ہے۔ اگر ہندوستان کے لوگوں کو یہ سچ بتایا جاتا کہ بچہ سکہ جو ہے وہ ظالموں کے خلاف اور استحصالی طبقے کے خلاف ایک رابن ہوڈ ہے، تو یقیناً وہ ایک ہندوستان میں بھی پاپولر لیڈر بنتا۔ لیکن کیونکہ ہندوستان کے اندر کسی قسم کی انقلابی تبدیلی کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور افغانستان کی چینج، افغانستان کا انقلاب، اس کا امپیکٹ ہندوستان پہ پڑنا لازمی تھا، تو فوراً ہی انہوں نے بچہ سکہ کو ایک ویلن کے طور پر مشہور کر دیا۔ اب سندھ میں یا کلکتہ کے لوگوں کو کیا پتا کہ پانچ شیر کا بچہ سکہ وہ ڈاکو تھا یا ایک رابن ہوڈ جیسا کردار تھا، لیکن قادیانیوں نے اور انگریزوں نے اس کو بچہ سکہ ڈاکو مشہور کر دیا، اور آج تک اس کے خلاف جو ہے کلکتہ، بنگلہ دیش، لاہور، کراچی، پشاور، یہ لوگ اس کو ڈاکو اور منفی رول میں یاد کرتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ پھر یہی کہوں گا کہ انگریزی نیٹ ورک تھا جو ایک الیمیناٹی گروپ کے زیر اثر کام کر رہا تھا، اور اس میں ایک اہم فرد جس کو لارنس آف عربیہ کہا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل تھا۔ اس دجالی گروپ نے اسلامی دنیا کے اکثر حکمران طبقے کو بھی فری میسن الیمیناٹی رکن بنایا تھا، جس میں ترکی کا کمال پاشا، اردن کا شاہ عبداللہ، سعودی عرب کا شاہ عبدالعزیز، عراق کا بادشاہ، افغان صدر حبیب اللہ خان بھی 1907 میں ارادی طور پر فری میسن کا رکن بن چکا ہوا تھا۔ اگرچہ افغان بادشاہ امیر اللہ خان دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اس ہی دجالی نیٹ ورک کا حصہ بن چکا ہوا تھا کہ جو ترقی و فلاح کا راستہ اللہ کے نظام کی بجائے دجالی سیکولر یا مغربی مادی نظام کو جانتا تھا، امان اللہ خان کا سسرال جو کہ مکمل طور پہ ایک مغرب پرست خاندان تھا، جس کی بہت زیادہ گہری چھاپ بھی امان اللہ خان کے اوپر تھی، اور امان اللہ خان مکمل طور پہ افغانستان کو ترکی کی طرز کا دجالی ریاست بنانے کے پروگرام
پہ ہی کاربند تھا، مگر کوئی ریڈیکل تبدیلی عوام کی تائید و حمایت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ کمال اتا ترک کی جو پہلی جنگ عظیم کے بعد ترک عوام کا اس کو ہیرو کے طور پر بنا کر پیش کر دیا گیا ہوا تھا، مگر افغانستان اور ترکی کے حالات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ترکی کا جغرافیہ یورپ کے ساتھ بھی ملتا تھا، اس کا اثر بھی تھا وہاں پر، اور پھر ترکی جو ہے وہ وہاں پر جو بنیادی چیزیں تو بن چکی ہوئی تھیں سلطنت عثمانیہ کے دور میں، اور پھر کیونکہ جنگ کے بعد یہ الیمیناٹی اور یہ جو مختلف سیکرٹ سوسائٹیز ہیں وہ ترکی کو بالکل اپنا غلام بنانا چاہتے تھے، اور وہ بنا کے کامیاب بھی ہو گئے۔ اور امان اللہ خان تو اس پوزیشن میں نہیں تھا۔ ترکی سیکولر اور مغرب پرست ہونے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 100 سال تک نہ تو یورپ کی طرح ایسا خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بن پایا، جس کو کہتے ہیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو بہرحال اینڈ آف دا ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیٹو جیسی دجالی طاقت کا ہی غلام بن کر رہ گیا ہوا ہے۔ تو افغانستان میں بھی اگر امان اللہ خان کی تمام اصلاحات کا نفاذ بھی ہو جاتا تو نتائج مثبت برآمد ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ جو ترکی مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور یورپ کے بہت بڑے حصے کا حکمران تھا، مگر اس کا موجودہ حال ہمارے سامنے ہے۔ ترقی و فلاح کی ضمانت اللہ کے بنائے نظام میں ہے، نہ کہ عورتوں کے نقاب اتروانے میں۔ بہرحال یہ ایک دجالی منصوبہ تھا کہ شاہ امان اللہ جو ہے وہ امیر امان اللہ خان بھی اتا ترک کی طرح ایک اسلامی ملک میں فری میسن اصلاحات کرے۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ امان اللہ انگریز دشمن تھا، مگر جب حبیب اللہ کلکانی افغانستان کا بادشاہ بنا تو انگریزوں نے اس حبیب اللہ کلکانی کو جو ہے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ اصولی طور پہ جب حبیب اللہ جب امان اللہ خان ہندوستان میں پناہ لے رہا تھا، اگر واقعی انگریز دشمن ہوتا تو اس کو افغانستان کے حوالے کر دیا جاتا، لیکن تاریخ جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ وہ ہندوستان میں جب آیا اس کو تمام مراعات انگریزوں نے دیں، اور پھر جو بینکرز تھے وہ بھی اس کو 1 کروڑ روپیہ دے کر واپس افغانستان بھیجنا چاہ رہے تھے کہ وہ وہاں جا کے بچہ سکا کے خلاف جنگ کر سکے۔ لیکن اسی دوران انگریزوں کا اور قادیانیوں کا من پسند وہ نادر خان جو ہے وہ میدان میں آ چکا ہوا تھا، تو لہٰذا امان اللہ خان کی وہ حیثیت نہ رہ سکی، اور وہ ایک ملٹری مین تھا نادر شاہ، انگریزوں کا تربیت یافتہ تھا، قادیانی اس کے ساتھ تھے، تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر مورا ثابت ہوا، اور بلا شبہ کنگ امان جو تھا وہ ہندوستان میں جو اس کو پناہ ملی اس کے پیچھے انگریز سرکار کی اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، بلکہ اس کی ایک بیٹی بھی ہندوستان میں شاید پیدا ہوئی تھی جس کا نام ہندیا یا انڈیا رکھا گیا۔ تو ہندوز جو تھے وہ بھی ایکچولی امان اللہ خان کے ہی طرفدار تھے۔ تو یہ فیکٹس جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی کسی منہ اٹھا کے جو ہے کسی کو بچہ سکا، ڈاکو اور یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس بندے کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، گناہ گار تو ہر کوئی ہے، کوئی ولی اللہ تو نہیں تھا وہ بھی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو منفرد بناتی ہیں، جس کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ یہ قادیانی نیٹ ورک ہی تھا جس نے
حبیب اللہ کلکانی، جس کا نام بچہ سکا کے طور پر مشہور ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ وہ لارنس آف عریبیہ اور انگریزوں کے مدد سے اس نے امان اللہ خان کے خلاف بغاوت کی۔ یہ ایک بالکل جھوٹ بات ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو کلکانی مخالف جو افراد کو ہندوستان میں اول تو پناہ نہ دی جاتی۔ بچہ سکا کی حکومت کی مدد بھی انگریز کرتے، نہ ہی ہندوستان کی سرزمین کو بچہ سکا مخالف افراد، جس میں نادر شاہ اور دیگر قبائلی افراد شامل تھے، کابل پر لشکر کشی کی ان کو تو اجازت ہی نہ دی جاتی۔ مگر بچہ سکا حکومت کو ناکام کرنے کے لیے انگریزوں نے پشاور سے کابل کے لیے سامان خوراک تک بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کابل میں قید پڑ گیا۔ یہ وجہ تھی کہ حبیب اللہ کلکانی نے کابل میں سبزیاں اگانے کا فرمان جاری کیا تھا، جس کو بعد کے افغان دانشوروں نے ایک جگ ہسائی کے طور پر پیش کیا۔ حالانکہ وہ اب خوراک کے معاملے میں خود مختار ہونے کے سلسلے میں وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم ڈیپینڈ کسی کے اوپر نہ کریں۔ تو حبیب اللہ کلکانی نے اپنے نام کے ساتھ خادم دین رسول اللہ لگا رکھا تھا، اور اسی خطاب کے ساتھ اس نے بادشاہت کا اعلان بھی کیا، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی یہی کہتا تھا۔ فرق یہ تھا کہ مرزا کنجر نے خود نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، جبکہ حبیب اللہ کلکانی نے صرف خادم ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بچہ سکا نے پہلے تو اپنے مخالفین کو اپنی بیعت کرنے کا پیغام بھیجا، مگر جب انگریز اور قادیانیوں کی مدد سے نادر خان کا لشکر بڑا تیار ہو گیا تو حبیب اللہ نے جنگ کی بجائے ہوائی جہازوں سے پشتوں میں جلال آباد، قندھار، خوست وغیرہ پہ پرچیاں گرائیں، جس میں بتایا گیا کہ وہ اقتدار جو ہے علماء کو سونپ رہا ہے، مگر جنگ نہ کی جائے، بلڈ شیڈ نہ ہو۔ لیکن کیونکہ انگریز ہر صورت میں نادر شاہ کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، تو اس کوشش کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور نادر خان کو مکمل سپورٹ دی گئی کہ وہ جا کے بچہ سکا کی حکومت کو گرا دے۔ قبائلیوں کو انگریزوں نے اور قادیانیوں نے پیسہ دیا، اور اسی طرح سے، کیونکہ جیسے میں شاید پہلا بندہ ہوں جو یہ درست دعویٰ کر رہا ہے کہ پکتیا، خوست، یہ گردید، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ ہب ہیں، یہ ان کا حیثیت خوست کا خاص طور پہ ایسا ہی ہے جیسی کہ پاکستان کے اندر ربوہ۔ لیکن ہمارے افغان بھائیوں کو اس بارے میں زیادہ شاید معلومات نہیں ہیں، کہ انہوں نے اس کے اوپر کبھی بھی سوال نہیں اٹھائے کہ خوست کے اندر یہ جو مولوی بنے بیٹھے ہیں وہ مولوی نہیں ہے، وہ قادیانی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے 125 سال قبل صاحبزادہ لطیف کے پیروکار تھے، اور یہ ان کی چوتھی پانچویں نسل، وہ سارے قادیانی ہو گئے تھے، اور آج یہ بھی قادیانی ہیں۔ بہرحال بنیادی طور پر جو ہے یہ حبیب اللہ کلکانی یا بچہ سکا یہ ایک نقشبندی قادری سلسلے کا سخت گیر پیروکار تھا، اور جب بادشاہ بنا تو افغانستان کے صوفی علماء کا اس نے وظیفہ مقرر کیا اور ان کو اعلیٰ عہدے دیے۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ بچہ سکا کی حکومت ایک صوفی سلسلہ حکومت تھی، جو چند ماہ کے اندر ہی ختم ہو گئی، اور اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتی تو پاکستان کے اندر تک بھی
جو ہے صوفی ازم کو زیادہ تقویت ملتی، اور ان علاقوں میں جو ہے پاکستان افغانستان بارڈر ایریاز میں وہابیت زیادہ پھیل بھی نہ سکتی۔ اور کیونکہ بچہ سکا کے نظریات جو تھے وہ ایسے نہیں تھے جس کو کہ ہندوستان کی دیوبندی مکتبہ فکر جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے، اس کو قبول کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے دیوبندی مکتبہ فکر علماء کلکانی کے سخت خلاف تھے، اور اس امان اللہ کی حمایت کر رہے تھے جو افغانستان سے اسلامی اقدار کو ختم کرنے کے در پہ تھا۔ اسی طرح ایک مشہور دیوبندی مولوی حبیب الرحمن لدھیانوی نے لاہور دلی دروازہ کے ایک جلسہ میں یہ تک کہہ دیا کہ بچہ سکا ڈاکو کے خلاف امان اللہ کا ساتھ دینا ایک مقدس جہاد ہے۔ امان اللہ کا زانی ہونا، شرابی ہونا اور ہر طرح کی امان اللہ کی عیاشیاں آپ لوگوں کی نمازوں سے بھی افضل ہیں، لہذا امان اللہ کا کھل کر ساتھ دیں۔ اور جب امان اللہ خان خود ہی سمجھ گیا کہ وہ بچہ سکا کو شکست نہیں دے سکتا، تو اس نے انگریزوں کی مدد سے یورپ کا رخ کر لیا، اور اس کے بعد قادیانی نادر خان کو میدان میں لے آئے، جس کا ساتھ قادیانیوں اور دیوبندیوں نے بھی کھل کر دیا۔ ہندوستان کے گلی کوچے میں نادر خان آئے گا، بچہ سکا کو مار بگائے گا کے نعرے سننے کو ملتے۔ نادر خان کو اسلام کا مجاہد کہا جانے لگا، جبکہ انگریز اس کے کھلے مددگار تھے، بلکہ وہ اعلانیہ طور پر کہا کرتا تھا کہ انگریز میری مدد کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود نادر خان کو ہندوستان کے اندر قادیانیوں اور وہابیوں نے اسلام کا مجاہد قرار دے دیا، اور بچہ سکا کو ڈاکو، چور، لٹیرا، زانی، قاتل کہا جانے لگا۔ مگر شک نہیں کہ قرآن پاک کے احترام میں بچہ سکا نے اپنی جان تک دے دی۔ یعنی نادر خان نے حضرت شور بازار اور دیگر علماء و عمرہ کے سامنے قرآن پر ہاتھ رکھ کے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر بچہ سکا یعنی حبیب کلکانی اپنے رفقا کے ساتھ کابل آئے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، اس سے دوستی کر لوں گا۔ یہ قرآن کا حلف ہے اس کا۔ بچہ سکا نے قرآن کی قسم پہ اعتماد کیا، اور پانچ شیر سے وہ کابل آ گیا۔ جیسے ہی وہ کابل دربار میں آیا ہے، نادر شاہ نے یا نادر خان نے قرآن کے حلف کو توڑ بچہ سکا کو ساتھیوں سمیت پھانسی دے دی۔ مگر اس کے باوجود قادیانی اور وہابیوں نے ہندوستان میں اس کو چور، ڈاکو اور نامعلوم کیا کیا خطاب دے دیے، اور قرآن خور نادر خان کو مجاہد اسلام قرار دے دیا۔ ایسا ہی پاکستان میں ایک قادیانی ضیاء الحق کو جو ہے آج تک اسلام کا مجاہد کہا جاتا ہے، جبکہ وہ مذہب کا قادیانی تھا، وہ تو ہی مسلمان نہیں تھا۔ اور بھٹو جس نے قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا، اس کو آج تک زانی و شرابی کہا جاتا ہے، جس میں یہ زاد حامد کنجر اور یہ اوریا مقبول جان اور شریر سے علوی حرام زادے یہ پیش ہیں۔ تو کیسے لوگوں کی جو ہے ذہن کو بنایا جائے گا، کیسے سچ لوگوں کو معلوم ہوگا؟
یعنی ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور ایک شخص جس نے قرآن کے اوتھ پر، اس قرآن کے حلف پر یقین کیا، اپنے جان دے دی، اس کو آج تک ہم ڈاکو چور لٹیرا کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ ہندوستان کی سرزمین سے تو اس کا تعلق کوئی سیاسی نہیں تھا، لیکن کیونکہ قادیانیوں کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کس طریقے سے پرموٹ کرتے ہیں۔ نادر خان انہی کا بندہ تھا، نادر خان کے مخالف کو انہوں نے ہر طریقے سے اس کی منفی رخ کو پیش کیا، اور آج تک کر رہے ہیں۔ لوگ سچی بات کو نہیں، یہ کوئی نہیں جانے گا کہ یار بچہ سکا نے تو قرآن کے اوپر جان دے دی تھی، نہیں، آج بھی اس بیچارے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے نا۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ نادر خان کا سارا خاندان انگریزوں کا ساتھی تھا، انگریزوں کے لیے انہوں نے بہت ساری خدمات بھی کی ہوئی تھیں، اور اس کے علاوہ جماعت قادیانی سے بھی ان کے گہرے مراسم تھے۔ مولوی غلام احمد خوستی، نور احمد کابلی اور مرزا شریف الدین دہرادون میں جا کر جن اہم افغانوں سے ملاقاتیں کیا کرتے، ان میں نادر خان، اس کا والد اور بھائی وغیرہ شامل تھے۔ دہرادون میں قادیانی جماعت کا ایک اہم فرد منشی خادم حسین بیروی، جو کہ دہرادون میں نادر شاہ کے والد کا گہرا دوست تھا، اس سے اس کے گہرے مراسم تھے۔ مرزا بشیر الدین نے جب مولوی غلام احمد خوستی کی شادی صاحبزادہ عبداللطیف کے رشتہ دار لڑکی سے قادیان میں کروائی، تو نادر خان کے خاندان کے افراد کو بھی شادی میں شامل ہونے کا دعوت نامہ بھیجا گیا، جس کو قبول کیا گیا۔ اگرچہ یہ معلوم نہیں کہ نادر خان یا اس کے اہل خانہ نے قادیانی بیعت کی تھی یا نہیں، مگر قادیانی طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ خاص طور پر ایسے افراد جو سیاست، فوج وغیرہ میں اہم سمجھے جاتے ہیں، ان کی بیعت کو یہ مخفی رکھتے ہیں، اور یوں بھی افغانستان کی صورتحال بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ ہندوستان کے قادیانیوں کو مکمل ریاستی پروٹیکشن انگریزوں کی تھی، مگر ایسا حساب افغانستان میں نہیں تھا۔ اس لیے جب صاحبزادہ عبداللطیف کو مارا گیا ہے افغانستان میں، تو اس کے بعد یہ قادیانی جماعت نے بے شمار افغانوں کو قادیانی جماعت میں داخل تو کیا، لیکن ان کو ہمیشہ چھپا قادیانی کے طور پر رکھا، اوپن نہیں ہونے دیا، کہ وہاں پر ایک قبائلی نظام ہے، جرگہ سسٹم ہے، اور مولوی جو ہے، خواہ وہ جاہل مولوی ہو یا غیر جاہل ہو، جب وہ جرگہ کرتے ہیں تو اس میں مولوی کی بڑی بات کو مانا جاتا ہے۔ اس لیے وہاں کی صورتحال کے پیش نظر زیادہ تر قادیانی جو ہیں افغانستان کے، وہ اپنے ہڈن آئی ڈی جو ہے وہ انہوں نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے آج تک۔ مثال کے طور پر بہت سارے افغان ایسے ہیں جو قادیانی ہیں، مگر ان کی پہچان قادیانی کے طور پر نہیں کی جاتی، جن میں اسی طرح موجودہ دور کے بہت سارے اہم افراد، جن میں اشرف غنی، ارسلہ زردان، تنائی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چھپے قادیانی ہیں، اور حالات و واقعات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نادر خان خاندان قادیانی مذہب پر تھا، کہ جس طریقے سے قادیانیوں نے اس کو پرموٹ کیا، جس طریقے سے اس کو سپورٹ کیا، اور اس کے مرنے پہ سوگ اور اس کے لیے دعائیں، اور یہ ظاہر ہے قادیانی تو اپنے ہم مذہب کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے دعا نہیں کرتے، اور یہ تمام اشارے، تمام ثبوت ہیں کہ یہ نادر خان جو تھا وہ اس کا سارا خاندان قادیانی مذہب پر تھا۔
وجہ یہ ہے کہ نادر خان کے ساتھ جب وہ، اور اس کے علاوہ وجہ یہ ہے کہ نادر خان کے ساتھ جو لوگ بھی خوست پختیا وغیرہ سے بچا سکا کے خلاف جنگ کرنے گئے، زیادہ تر یہ منگل اور یہ دوسرے لوگ تھے جو بہت بڑی تعداد میں قادیانی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی قادیانیت کو عیاں نہیں کرتے۔ تو اسی طرح جب وہ نادر خان ہندوستان سے افغانستان حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اس میں بڑے مشہور قادیانی جس کا تعلق پختیا سے تھا، مولوی غلام رسول خوست والا، نور احمد کابلی، مہروز خان، مولوی عبدالستار اور مولوی جلیل، یہ سارے پختیا کے لوگ تھے ماں سوائے نور احمد کے، تو یہ اس کے ساتھ شامل تھے، اور انہوں نے ہی بہت بڑی ایک لشکر تیار کی تھی۔ پیسہ جو تھا وہ نور احمد کابلی وہ قادیان سے لا کے تو ان کو دیا کرتا تھا، تو قادیانی جماعت کی مکمل سپورٹ تھی نادر خان کو۔ اور بہت سارے جو لوگ تھے جو قادیانی مذہب پہ تھے، ان کا تعلق صاحبزادہ عبداللطیف کے علاقے سعید گاہ سے، سعید گاہ خوست میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہ وہاں کے تھے، اور عبداللطیف کیونکہ قادیانی بن چکا ہوا تھا، اور جب بعد میں پھر اس کے مریدین جو تھے وہ بھی قادیانی مذہب میں شامل ہو گئے، اور جن میں سے اکثر کو بعد میں قادیان میں آباد بھی کیا گیا۔ افغانستان میں قادیانیت کے فروغ کے لیے یہ سب لوگ کام کرتے تھے۔ صاحبزادہ عبداللطیف جو کہ خوست میں ایک پیر کا درجہ رکھتا تھا، شاہی دربار میں ایک اہم رکن بھی تھا، اور اس نے جھوٹ میں یہ مشہور کر دیا ہوا تھا کہ وہ حضرت عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ یہ ان کی اولاد میں سے ہے، حالانکہ حضرت داتا گنج بخش کی تو کوئی اولاد تھی نہیں، لیکن بہرحال یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنے میں لوگ تحقیق تو کرتے نہیں، لیکن اسی وجہ سے جو ہے اس کی پیری بھی شاید چلتی ہو، تو لہذا اس وجہ سے اس کے مریدوں کی تعداد جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، جن میں اکثریت نے اپنے منحوس پیر کی وجہ سے قادیانی مذہب کو قبول کر لیا، اور ان کی موجودہ نسلیں بھی قادیانی ہیں۔ حبیب اللہ کلکانی کے خلاف پختیا اور خوست لوگر میں صاحبزادہ عبداللطیف کے پیروکاروں نے جو سب قادیانی ہو چکے تھے، ان بہت سارے افراد نے اصل میں قادیان میں آ کر مرزا شریف الدین جو ایک ٹیررسٹ تھا اس سے جو ہے فوجی تربیت حاصل کیا کرتے تھے، اور بعد میں انہوں نے نادر شاہ کی فوج کے ساتھ جا کے بچا سکا کے خلاف جنگ کی۔ قادیانی جماعت کا دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی نے 1905 میں ایک پیش گوئی کی تھی جس کو قادیانی مذہب میں نادر شاہ کہاں گیا کے نام کی پیش گوئی کے نام سے مشہور کیا گیا ہوا ہے۔ نادر شاہ کہاں گیا، یہ تو ایک جملہ ہے نہ کہ کوئی پیش گوئی، کیونکہ پیش گوئی حالات و واقعات کا مفصل بیان ہوتا ہے، کسی بھی طور نادر شاہ کہاں گیا پیش گوئی ہو نہیں سکتی، البتہ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کا بادشاہ نادر شاہ افشار، اس نے لاکھوں قتل کیے اور آخر خود قتل ہو گیا، تو وہ پھر کہاں گیا؟ وہ تو مر گیا نا۔ تو اس کے پاس دولت تھی، بادشاہت تھی، تو یہ ممکن ہے کہ مرزا قادیانی نے افہیم کے نشے میں اس نادر شاہ کی موت کے بارے میں یہ نادر شاہ کہاں گیا کہہ دیا ہو، اور مگر اتفاق سے جب نادر خان انگریزوں اور قادیانی جماعت کی حمایت سے بچا سکا کو شکست دینے کے بعد افغانستان کا بادشاہ بن گیا، کیونکہ اس کو انگریز اور قادیانی حتیٰ کہ دیوبندیوں کی بھی مدد حاصل تھی، تو قادیانیوں نے
اس کو جو ہے لقب امیر، جیسا کہ افغانستان کے سابق بادشاہوں کا طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ زیادہ تر امیر رکھتے تھے، تو یہ قادیانی حکم تھا کہ جناب تم اپنا امیر کی بجائے یا بادشاہ کی بجائے شاہ لقب رکھ لو، جس کی بنیاد پہ نادر شاہ کہاں گیا کا قول اس پہ لگا، اس کو ایک سچی پیش گوئی ثابت کرنے کا گھٹیا طریقہ ہے قادیانیوں کا۔ یار یہ کوئی بات ہے؟ یہ بھائی نبی اور ہوتے ہیں اور فالگیر جو نجومی جو ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ اب ہر کوئی نجومی جو ہے وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کر دے؟ بہت سارے نجومی ایسے ہیں جن کی پیش گوئیاں جو ہیں بالکل صحیح ثابت ہوئی، لیکن ان میں سے تو کسی نے نبی ہونے کا یعنی معیار کوئی یہ پیش کوئی نہیں ہے۔ اس طرح سے تو لاکھوں نجومیوں کو معاذ اللہ پھر نبی ماننا پڑے گا۔ تو یہ فضول سی بات ہے، وہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے یا یہ اس کی پیش گوئی اس کی یہ ارے نبوت کا دعویٰ جو ہے نا وہ تو معجزات کرتے ہیں۔ اوکے تیرے پاس کیا معجزہ تھا اور حرامزادے، تو ٹوائلٹ میں مرا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ قادیانی جو ہیں وہ تو ایک کلٹ ہے، اور وہ بنیادی طور پہ ان کے ہدف سیاسی ہیں۔ خود کو کہتے ہیں کہ جی ہم وہ سیاست میں نہیں بلکہ مذہبی جماعتیں ہیں۔ ہر جگہ انہوں نے پنگا لے لیا، کشمیر کیا، بلوچستان کیا، پشتونستان کیا، افغانستان کیا، ہر جگہ انہوں نے سیاسی پنگے لیے اور دعوے یہ کرتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس پہ بھی مزید یہ کہ قادیانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ نادر خان ایک چور ڈاکو بچہ خان سے جنگ جیت کر افغانستان کو مستحکم کرے گا اور بادشاہ بن کر نادر خان سے نادر شاہ بنے گا، لہذا ایسا ہی ہوا اور مرزا قادیانی کی پیش گوئی نادر شاہ کہاں گیا پوری ہوئی۔ ارے یہ پیش گوئی نہیں، ایک لطیفہ ضرور ہے۔ نادر خان نے شاہ کا لقب کسی پیش گوئی نہیں بلکہ قادیانی جماعت کی حکم پر رکھا تھا تاکہ مرزا قادیانی کذاب کی پیش گوئی کو سچا ثابت کیا جائے، ورنہ اس سے قبل جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں افغان سربراہوں نے تو کبھی شاہ کا لقب نہیں رکھا تھا۔ اب یہ نادر شاہ ہی تھا جس نے قرآن کا حلف توڑا۔ حبیب اللہ کلکانی اور اس کے ساتھیوں کو قرآن پر حلف دینے کے بعد کہ میں ان کو معاف کر دوں گا، اس کے باوجود اس نے قرآن کی اہمیت کو نہیں جانا اور ان کو قتل کر دیا۔ اور کہا کیا جاتا ہے جیسے جنرل ضیاء جیسے قادیانی کو مشہور کر دیا گیا کہ وہ مسلمان تھا اور مرد مجاہد تھا، حالانکہ وہ قادیانی تھا۔ اب حبیب اللہ کلکانی جس نے قرآن کے اوپر اعتماد کیا، اپنی اور اپنے رفقا کی زندگیوں کو رسک میں ڈالا اور وہاں چلا گیا کابل میں، انجام کیا ہوا؟ اس نے تو قرآن کے حلف پر اپنی جان دے دی، لیکن وہ تاریخ میں اس کو چور اور ڈاکو کہا جاتا ہے۔ جس نے قرآنی حلف توڑ دیا اس کو اسلام کا اور افغانستان کا ہیرو مانا جا رہا ہے۔ یہ تو انصاف نہیں ہے نا۔ اس کے علاوہ روسی فوج کے خلاف وسط ایشیا کے مسلمان بسماچی جو ایک بڑی زبردست آزادی کی تحریک تھی کمیونسٹوں کے خلاف، وہ ایک گریلا وارفیئر کرتے تھے۔ وہ رشین کمیونسٹوں کو مار کر اور سیف ہاؤسز جو تھے وہاں چلے جاتے تھے جو افغانستان کے بارڈر پر تھے۔ تو ماسکو نے کہا نادر خان کو کہ ان مسلمانوں کو جو ہے وہ سیدھا کر دو۔ اس نے ان سب کو پکڑ کے کسی کو مار دیا، کسی کو گرفتار کر کے کمیونسٹوں کے حوالے کر دیا اور وہ سب کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جی نادر شاہ بہت بڑا اسلام دوست تھا۔ یہ اسلام دوستی ہے کہ قرآن کے حلف کو توڑ دیا جائے۔ مسلمان جو جہاد کر رہا ہے کمیونسٹوں کے خلاف اس کو گرفتار کر کے
تو موت وہ کمیونسٹوں کے حوالے کر دیا جائے۔ شریعت اسلام میں تو جھوٹ کی بھی اجازت ہے کہ اگر کافر کسی مسلمان کو پکڑ کے ذبح کرنا چاہے، ہلاک کرنا چاہے، تو اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ اور کافر پوچھے کہ وہ مسلمان کہاں ہے، تو آپ کو اجازت ہے جھوٹ بولیں، اس کو بول دیں۔ اگر وہ مشرق کی طرف گیا تو اس کو کہیں کہ وہ شمال کی طرف ہے، تو اس جھوٹ کی اجازت ہے۔ اور نادر خان کیسا بڑا مسلمان تھا کہ اپنے مسلمانوں کو پکڑ کے کمیونسٹوں کو دے رہا تھا۔ تو بلا شبہ یہ مادر کس یہ جو قادیانی ہے جھوٹ بولتے ہیں کہ نادر شاہ نے افغانستان کو بڑا اسٹیبلش کیا یا اسلام کی خدمت کی۔ یہ اس نے کوئی خدمت نہیں کی، مگر مرزائی جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ مرزائی صرف اس کی تعریف کرتے ہیں جو ان کا ہم مذہب ہو۔ تو یہ یقیناً افغان ہسٹری والوں کو، جو مورخ ہیں، جو ہسٹورینز جو ہیں، ان کو ریکنسیڈر کرنی چاہیے ساری ہسٹری۔ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ افغانستان کے اندر قادیانی جماعت نے 100 سال سے لے کے آج تک کتنا انٹرفیرنس کیا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل اور بالکل افغانستان کیا پورے اس خطے میں امن نہیں چاہتے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نادر خان اور اس کے بعد اس کا بیٹا ظاہر خان کے اقتدار میں افغانستان میں قادیانیوں پہ کسی قسم کی سختی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ خوست پختیا جو کہ حقیقی معنوں میں افغانستان کا ربوہ ہے، غلام احمد، نور احمد کابلی، تاج مینگل، قدیر جوجے، رحیم مینگل، مہروز خان اور خوست کے دیگر بہت سارے قادیانیوں کو وہاں زمینیں عطا کی گئیں، سرکاری محکموں میں نوکری دی گئی۔ تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ جی وہاں پر سختی تھی؟ کوئی سختی نہیں تھی اس کے دور میں قادیانیوں پر۔ حتیٰ کہ وہ خوست میں جو ہے کئی علاقوں کا نام نادر خان کے نام پہ رکھ دیا گیا ہوا ہے، جو ہب ہے قادیانیت کا افغانستان میں۔ پاکستان بنا تو اس وقت افغانستان میں عملی طور پر یوسف خان کے بیٹوں یعنی نادر خان کے بھائیوں کی حکومت تھی۔ اس خاندان کو افغانستان میں اقتدار انگریزوں اور قادیانی جماعت کی مکمل حمایت سے ہی ملا تھا۔ تو اسی طرح جب پاکستان بنا تو عملی طور پر پاکستان کے تمام اداروں پر جو ہے وہ قادیانی چھائے ہوئے تھے۔ تمام بیروکریٹ، تمام فوجی جرنیل اور ہر قسم کے ادارے جو ہیں وہ قادیانی افراد ان کے افسران تھے۔ تو جس افغان خاندان کو حکومت قادیانیوں کی مدد سے ملی تھی کابل کے اندر، وہ خاندان قادیانی تسلط نئی ریاست پاکستان کے ساتھ اچھے مراسم رکھتا، مگر ہوا اس کے بالکل برعکس کہ ممکنہ قادیانی یا کم از کم قادیانی نواز خاندان، نادر خان کا خاندان، اس نے کھل کر پاکستان کی ایسی مخالفت کی کہ آج تک جاری ہے۔ اگر پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ، افغان حکومت جس کی باغ دوڑ قادیانی حلیف نادر خان کے خاندان کے ہاتھ میں تھی، نادر خان کے بھائیوں کو پاکستان کے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کرنے پہ آمادہ کر سکتے تھے یہ قادیانی۔ اگر افغان عوام کو اس سچ کی معلومات ہو جاتی کہ نادر خان کا خاندان قادیانی ہے یا قادیانی نواز کا ہے اور قادیانیوں نے اس کو تخت پہ بٹھایا تھا، تو افغانستان کا وہ مذہبی حلقہ جو ظاہر شاہ دور میں اس کے سخت مخالف تو نہ تھے، ان کو ظاہر شاہ کے خاندان کا قادیانی ہونے کا ادراک ہو جاتا تو یقیناً ظاہر شاہ کے خلاف کوئی مذہبی تحریک لازماً چل سکتی تھی، بلکہ لازمی چلنی تھی۔
مگر پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے افغانستان کی پاکستان نفرت پالیسی کو اپنے حلیف سردار ہاشم خان، سردار ولی شاہ محمود خان کو پاکستان دشمنی سے باز نہیں رکھا، بلکہ قادیانی جماعت جو ہے وہ کیونکہ بھارت کو بھی خوش رکھنا چاہتی ہے، وجہ یہ ہے کہ قادیان جس کو وہ دارالامان کہتے ہیں، وہاں قادیانی جماعت کو کوئی بھارتی حکومت تنگ نہ کرے، ان کی رٹ وہاں رہے، تو گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ قادیانی جماعت جو ہے انہوں نے افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کے جو تعلقات ہیں اچھے بنانے کی ہرگز کوشش نہیں کی۔ پاکستان کی مخالفت میں نادر خان خاندان نے بھارت کی طرف وہ جھکاؤ رکھا، بے شک قادیانی جماعت کی رضامندی سے ہی یہ سب کچھ ہوتا رہا، کیونکہ بہت زیادہ اثر تھا قادیانی جماعت کا نادر شاہ کے خاندان کے اوپر۔ پھر جب ظاہر شاہ روم میں وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا تو قادیانیوں کے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے افسران اس کے پاس جا کے تو ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ کس لیے کیا کرتے تھے؟ پرانے رشتے کی وجہ سے۔ ان کو یاد دلاتے ہوں گے کہ تم نے 40 سال جو حکومت کی ہے وہ ہمارے مرزا کی دعاؤں کی وجہ سے کی ہے۔ حالانکہ یہ ساری دعائیں تو نہیں، یہ ڈیزائن ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ساری دنیا کی شیطانی قوتیں ہیں، تو وہ اس کو کبھی معجزہ کہہ دیتے ہیں، کبھی وہ پیشگوئی کہہ دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر خدا کا واسطہ مرزا قادیانی کو نجومی بول دو، نبی نہ بولو۔ جس طرح متحدہ ہندوستان میں قادیان جو ہے وہ مرزیت کا مرکز تھا، پاکستان بننے کے بعد ربوہ مرکز بن گیا، مگر میں پہلا شخص ہوں کہ یہ درست انکشاف کر رہا ہوں کہ افغانستان میں مرزیت کا مرکز خوست پختیا کا ایریا ہے۔ جیسا کہ مرزئی طریقہ واردات ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہم مذہب افراد کو فوج، پولیس، دیگر اداروں میں جانے کی ترغیب دیتے ہیں، ایسا ہی افغانستان میں انہوں نے کیا کہ افغانستان میں نادر شاہ سے لے کر موجودہ صدر اشرف غنی کے دور میں بھی اکثر فوجی افسران اسی علاقے سے ملیں گے، خلقی پرچمی ہوں یا حقانی گروپ، اس کے اکثریت کا تعلق ان گرانوں سے نکلتا ہے جو صاحبزادہ عبداللطیف کے پیروکاروں میں سے تھے، یعنی ان کی جو تیسری چوتھی نسل جو ہے وہ ہی فوج میں ملیں گے اور دیگر رینکس میں ملیں گے۔ قادیانی جماعت نے متحدہ ہندوستان میں اور پھر تقسیم کے بعد اپنے ہم مذہب افراد کو فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دی، اور اپنے ہی ہم مذہب افراد جن میں فیض احمد فیض، تاثیر، سبت حسن، ظہیر، سجاد اور بہت سے قادیانی افراد کو کیمونسٹوں کی صفوں میں لے آئے تاکہ ان کی قادیانیت پہ پردہ رہے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہمیں افغانستان میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ خوست کے ارد گرد کے اکثر نوجوان افغان فوج کا حصہ بن جاتے ہیں کہ عین قادیانی طریقہ کار ہے یہ۔ اگر پاکستانی فوج کا قادیانی ٹولہ اسلام پسند کی شناخت کے ساتھ جولائی 1977 میں بھٹو کا تختہ الٹا سکتے ہیں، تو اپریل 1978 میں منکر خدا کیمونسٹ کی شناخت سے افغان فوج کا قادیانی ٹولہ بھی تو سردار داؤد کا تختہ الٹا سکتا ہے نا۔ سوچو۔ اور پھر خاص طور پہ ایسے وقت میں جب سردار داؤد ڈیورنڈ لائن قبول کر کے پاکستان اور اسلامی دنیا کے قریب ہو رہا تھا، مگر خوست کے فوجی ٹولے نے اس کا کام تمام کر دیا، سارے خاندان کو ناحق مار دیا۔ باقی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اسی طرح بہت سارے پختون اور بلوچ علیحدگی پسند قادیانی مذہب پہ ہوتے ہیں اور ایک وقت میں کابل میں جمع ہو وڈکا کے نشے میں ان بظاہر کیمونسٹ ٹائپ نیشنلسٹوں کو خود ہم نے سنا کہ بھٹو کو صرف اس لیے گالیاں دیتے تھے کہ ان کو اعتراض تھا کہ بھٹو نے قادیانیوں کو کافر کیوں قرار دیا۔ ارے تم تو کیمونسٹ ہو، تمہیں اس سے کیا غرض؟ اور کیا قادیانی کوئی اگر جو اوریجنل کوئی مارکسسٹ کیمونسٹ ہوگا وہ تو قادیانیوں
کی جو شناخت یہی کہے گا کہ وہ استثالی طبقے کی پیداوار ہیں. لیکن یہ ہمارے سارے کمیونسٹ جو ہیں وہ قادیانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں خود قادیانی ہوتے ہیں، لیکن کور انہوں نے قادیانیوں کا لگایا ہوتا ہے، کمیونسٹوں کا، مارکسسٹوں کا لگایا ہوتا ہے. اب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ غفار خان صاحب ہی تھے جس نے بچہ سکا کی مدد کو آنے والے جو اٹلی میں جنہوں نے تربیت لی تھی، بچہ سکا نے اٹالین گورنمنٹ کو کہا کہ مجھے میرے افغان ہوا بازوں کی ضرورت ہے، اور انہوں نے ان کو ہندوستان بھیج دیا، اور آگے غفار خان صاحب نے ان کو روک لیا. اپنے پاس ایک طرح کا یہ یرغمال بنا کے رکھ لیا کہ یہ تربیت یافتہ پائلٹ جو ہیں بچہ سکا کی مدد نہ کر سکیں، اور یہ یرغمال اس وقت تک بنائے رکھا جب تک کہ نادر خان نے کابل پہ جو ہے وہ فتح حاصل نہ کر لی. ارے بھائی کہنے کو بہت کچھ لوگوں خوش تو خیال کرو، یہ قادیانی ہی ہیں جو کسی بھی صورت میں افغانستان میں امن نہیں آنے دینا چاہ رہے، اور پاکستان کی فوج کیونکہ اس میں زیادہ تر قادیانی ہیں، اور اسی طرح جو آپ کو نیشنلسٹ کٹر نیشنلسٹ کے رینکس میں ملتے ہیں وہ بھی قادیانی ہیں. میں کئیوں کو جانتا ہوں جو آج بڑے ایکٹیو بھی ہیں، بیسیکلی وہ قادیانی ہیں. یعنی پورا نیٹ ورک تھا. ایک وہ پوئٹ ہوتا تھا، کیا نام تھا اس کا، کلندر محمد، اس کی جناب لیٹر سے وہ قادیانی جو تھے وہ آتے تھے کابل میں، ان کا بڑا اچھا ریسیو کیا جاتا تھا، ہر قسم کی وہ لیکن قادیانی کے نام سے نہیں آتے تھے، وہ آتے تھے اسٹوڈنٹ کے نام پر. اور ان کو بھیجنے والے کون ہوتے تھے؟ وہ کوئی پوئٹ تھا، قادیانی تھا، محمد کلندر. کئیوں سے تو میری ملاقات بھی ہوئی ہے. وہ ان کو اس کا لیٹر چلتا تھا، اور وہ پھر کچھ دن کابل میں رہتے تھے، آگے وہ رشیا بھیج دیا جاتا تھا. یہ سارا. اور پھر دیکھیں جتنے بھی جرنلسٹ، جتنے بھی سیاستدان، افغان رول جب خلقی پرچمی دور حکومت تھا، پاکستان سے آئے ہیں، وہ زیادہ تر قادیانی تھے، جن میں وہ اصغر خان، اور پھر وہ کچھ جرنلسٹ تھے. ایک جرنلسٹ تو کیا اس کا وہ ابھی بھی حیات ہے، ایاز میر. یہ سارے لوگ وہاں قادیانی، اتنے وہ زیادہ افغان معاملات میں دلچسپی لیتے تھے. بہت سارے جو قادیانی لوگ تھے وہ وہاں آ کے پناہ لیتے رہے افغانستان کے اندر. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ قادیانیت کے اوپر لوگوں نے اور سب کچھ جو ملبہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا پنجابی فوج پر. حالانکہ پنجاب فوج تو ہے ہی قادیانیوں کی، اور سارے بڑے بڑے جرنیل جنہوں نے افغانستان کے اندر جو ہے جنگ کو زیادہ کیا، وہ تو زیادہ تر نصیر اللہ بابر واز قادیانی، وہ جنرل فضل حق قادیانی، جنرل اختر رحمان قادیانی، جنرل کیا نام ہے اس کا، فرت اللہ بابر قادیانی، اور حمید گل قادیانی، اور یہ سارے جتنے بھی تھے. ایک اور تھا کوئی خٹک سم تھنگ کہ وہ بھی قادیانی. زیادہ تر آپ دیکھیں یہ سارے جو لوگ تھے یہ تو قادیانی تھے. پھر انہوں نے میل ملا کے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ پنجاب کی فوج ہے اور فلانا. اور ہے بھائی یہ پنجاب کی فوج ہوتی تو 10,000 مسلمانوں کو 1953 میں نہ مارتی، پنجاب کے مسلمانوں کو. تو مسئلہ پنجابی پشتون قومیت کا نہیں ہے، مسئلہ صرف اور صرف ہمارا یہی ہے کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے ہمارے آستینوں میں چھپا ہوا ہے، خواہ وہ افغانستان میں ہو یا پاکستان میں، نام اس کا قادیانیت ہے. تو مشتری ہوشیار باش، انشاءاللہ باقی آئندہ.